لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على رسوله المكي المدني القرشي المطلبي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم المنحرفین عنہم والشاکین فیہم من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد. حضرات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید باسط عباس نقوی ابن سید ذاکر عباس نقوی کی روح کو ایصال فرمائیں. ایک صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد. حاضرین گرامی قدر، بزرگان محترم اور دوستان عزیز، مجلس چہلم اور مجلس ایصال ثواب در واقع کچھ شکستہ دلوں کی تسکین کا سامان فراہم کرنا ہے. ہر غم کا مداوا غم کربلا، لہذا ہم اپنا غم بھول کر فاطمہ کے لال کی فرشادہ بچھاتے ہیں اور اسی خانوادے کے ذکر فضائل و مصائب بیان کر کے اپنے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لہذا وہی سلسلہ ہے. میں نے سورہ توحید کی پہلی آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے. وہ سورہ جس کو ہم روزانہ دن میں کئی مرتبہ تلاوت کرتے ہیں. پہلی آیت ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، قل هو اللہ احد. میرے حبیب کہہ دو کہ اللہ احد ہے. میں نے لفظ احد کا کوئی ترجمہ نہیں کیا. میرے حبیب کہہ دو کہ اللہ احد ہے.
چونکہ یہ سورہ توحید ہی ہے جہاں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا جا رہا ہے، خدا اپنے حبیب کے ذریعے اپنی وحدانیت کا اعلان کروا رہا ہے۔ تو سب سے پہلا جو لفظ استعمال کیا گیا وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے وہ لفظ احد۔ آپ کسی بھی لینگویج کے ترجمے کو دیکھیے، اٹھائیے، ٹرانسلیٹ اٹھائیے قرآن کریم کا، تو ہر زبان میں اس کا ترجمہ یہی ملے گا کہ کہہ دو اللہ ایک ہے۔ عام طور سے آپ کسی بھی لینگویج اور کسی بھی زبان کے ترجمے کو قرآن کریم کے اٹھائیں تو یہی ترجمہ ہوگا کہ میرے حبیب کہہ دو اللہ ایک ہے۔ میں نے یہ ترجمہ نہیں کیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا۔ قل هو اللہ احد، میرے حبیب کہہ دو کہ اللہ احد ہے۔ ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ ترجمہ غلط نہیں ہے، لیکن یہ تمام زبانوں کی محدودیت اور مجبوری ہے کہ وہ لفظ احد کا ترجمہ کر ہی نہیں سکتی۔ توجہ چاہتا ہوں، ارباب علم و فہم ہیں، بڑی مجبوری ہے تمام زبانوں کی کہ لفظ احد کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ ترجمہ کیا کیا جاتا ہے کہ میرے حبیب کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، ایک لفظ واحد کا ترجمہ ہے، لفظ احد کا ترجمہ نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجا محمد و آل محمد۔ گفتگو تھوڑی سی خشک اور سنگین ہے، اگر آپ حضرات نے توجہ کی، صلوات سے سہارا دیا تو انشاءاللہ جلدی جلدی کچھ معروضات آپ کی خدمت۔ میرے حبیب کہہ دو کہ اللہ احد ہے، ترجمہ کیا ہوا اللہ ایک ہے۔ عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک احد ایک واحد۔ واحد یعنی ایک، یہ ایک واحد کا ترجمہ ہے، احد کا نہیں ہے۔ پھر احد کسے کہتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، قرآن کریم جب وحدانیت کو بیان کر رہا ہے تو لفظ احد کا استفادہ کیا ہے، لفظ واحد سے استفادہ نہیں کیا گیا، اگرچہ کہ توحید کو لفظ واحد کے ذریعے بھی بیان کیا گیا مختلف روایات اور آیات میں، لیکن جب حقیقت توحید کو بیان کرنا چاہا قرآن نے تو لفظ واحد نہیں، لفظ احد کا استعمال کیا گیا۔ پوری توجہ، کیوں؟ اس لیے کہ بڑا فرق ہے احد اور واحد میں۔ لفظ واحد سے بیان کیا تاکہ لوگ آہستہ آہستہ مفہوم توحید کے قریب ہوتے چلے جائیں۔ جب تھوڑا سا توحید کے قریب ہو جائیں تو تب کہا گیا کہ قل هو اللہ احد، میرے حبیب کہہ دو کہ اللہ احد ہے۔ تھوڑا سا واحد کو سمجھ لو تاکہ احد سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ اچھا کیا فرق ہے؟ علماء بھی موجود ہیں، ارباب علم و فہم اور ارباب مطالعہ، لفظ احد اور لفظ واحد کا فرق کیا ہے؟ احد کا ترجمہ جو کیا مجبوری میں ہی صحیح، وہ ایک، لیکن واحد کا ترجمہ ہے ایک، احد کو بھی مجبوراً ایک کہا گیا۔ کیا فرق ہے لفظ احد اور لفظ واحد میں؟ توجہ چاہتا ہوں، میں مثال کے ذریعے اپنی بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مائک کا اسٹینڈ جو میرے سامنے رکھا ہے، اسے یہ ایک ہے، اسے عربی میں واحد کہا جاتا ہے۔ یہ ممبر یہاں ایک، مائک کا اسٹینڈ ایک، یہ ہے عربی میں واحد۔ اس کو احد کوئی نہیں کہے گا، اسے واحد کہا جائے گا۔ یہ واحد ہے، احد نہیں ہے۔ احد کا مفہوم واحد سے بہت بالا تھا۔ یہ کیسا واحد اور کیسا ایک ہے؟ یہ ایک ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ لیکن عزیزان محترم اگر اس اسٹینڈ کے برابر میں واحد اور احد کا فرق، یہ ایک اسٹینڈ ہے، اس اسٹینڈ کے برابر میں اگر کوئی دوسرا اسٹینڈ رکھ دیا جائے تو یہ واحد دو میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس ممبر کے برابر میں کوئی دوسرا ممبر رکھ دیا جائے تو یہ دو میں بدل سکتا ہے، دوسری ممبر رکھ دی جائے تین اور چار اور کثرت میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اس اسٹینڈ کو کوئی اگر ٹکڑے کر دے تو یہ ایک، دو میں، چار میں، چھ میں
ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، تقسیم ہو سکتا ہے، اس کا تجزیہ ہو سکتا ہے، اس کے جز جز اور ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ واحد ہے، احد نہیں ہے۔ واحد وہ ہوتا ہے جو دو میں بدل جائے، جو چار میں بدل جائے، جس کی وحدت کثرت میں تبدیل ہو جائے۔ لیکن عزیزو، احد اسے کہتے ہیں جو نہ دو میں بدل سکے، نہ حصوں میں تقسیم ہو سکے، نہ ٹکڑوں میں بدلا جا سکے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآلہ۔ تو سورہ توحید میں اب جب وحدانیت کے مفہوم کو قرآن بیان کر رہا ہے تو لفظ احد کے ذریعے بیان کرتا ہے۔ قل هو اللہ احد، میرے حبیب کہہ دو کہ اللہ احد ہے۔ آپ جانتے ہیں توحید کی چار قسمیں علماء علم کلام نے بیان کی ہیں: توحید صفات، توحید افعال، توحید ذات اور توحید عبادت۔ یہ علم کلام کی علم عقائد کی بحث ہے، طولانی بحث ہے، بڑا سخت اور عمیق موضوع ہے جس پر بہت زیادہ گفتگو یہاں نہیں کی جا سکتی، وقت محدود ہے، اور میری یہ حیثیت نہیں کہ میں توحید پہ کچھ بیان کر سکوں، لیکن جلدی جلدی چند باتیں، چار قسمیں ہیں، دو قسموں کے بارے میں مجھے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنے ہیں۔ توحید ذات، سب سے پہلی قسم جو علماء بیان کرتے ہیں وہ توحید ذات، جس کو سورہ توحید بیان کر رہی ہے۔ قل هو اللہ احد، میرے حبیب کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ دو میں نہیں بدلا جا سکتا، اس کے حصے نہیں کیے جا سکتے، اس کی وحدت ایسی ہے جو کثرت میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تمام وحدتیں کثرت میں تبدیل ہوتی ہیں، لیکن وہ ایسا وحدہ لا شریک ہے جو کثرت میں نہیں بدل سکتا۔ وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا نیازمند نہیں ہے۔ توحید کے اقسام کی طرف یہ سورہ اشارہ کر رہا ہے، توحید خالقیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا کفو نہیں ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، کوئی اس کا مشاور نہیں ہے۔ اس نے اس پورے کائنات کو سجایا ہے، اور اس کو سجانے میں وہ کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، توحید خالقیت کی طرف اشارہ ہے، توحید صفات کی طرف اشارہ ہے، لیکن وقت محدود ہے، میں دو قسموں کی طرف۔ توحید ذات، توحید ذات کسے کہتے ہیں؟ ہم صبح و شام کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہی توحید ذات ہے۔ یعنی وہ ایسا خدا ہے کہ اس کی صفات بھی وہی ہیں، اس کی ذات بھی وہی ہے، اس کی صفت اس کی ذات سے جدا نہیں، اس کی ذات اس کی صفت سے الگ نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اسی توحید ذات، اچھا یہ توحید ذات، اس کی معرفت کا حکم دیا گیا کہ اللہ کو پہچانو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، اس لیے کہ جب تک اس کی معرفت نہیں ہوگی انسان توحید عبادت کے مرحلے میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ جب تک انسان اللہ کو پہچان نہیں سکتا، صحیح معنی میں اس کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا۔ عبادت کا جذبہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ تو اس کے پہچاننے کے لیے قرآن نے کہا کہ دیکھو اس کی آیات میں غور کرو، اس کی مخلوقات میں غور کرو، اس کی موجودات میں غور کرو۔ قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس میں غور و فکر کریں۔ سورہ غاشیہ میں ارشاد ہوا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت، میرے حبیب کیا لوگ آسمان کو نہیں دیکھتے؟ کہ یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے ہم نے اونٹ کو کس حکمت سے خلق کیا؟ کہ یہ لوگ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے آسمان کے شامیانے کو بغیر ستون کے کس طرح بلند کر دیا؟ کہ یہ لوگ زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے زمین کے فرش کو کس طرح بچھایا؟ کہ یہ لوگ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے زمین کے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے پہاڑ جیسی میخیں کس طرح نصب کی؟ گویا پروردگار یہ اعلان کر رہا ہے کہ تم میری مخلوقات میں غور کرو، تم میری موجودات میں غور کرو، تم میری مصنوعات میں غور کرو، جتنا غور کرتے چلے جاؤ گے اتنا ہی میری معرفت حاصل ہوتی چلی جائے گی۔
جتنا میری مخلوقات میں غور کرو گے اتنا ہی میری معرفت حاصل ہوگی. لیکن یاد رکھنا، توجہ چاہتا ہوں، توحید ذات کا مرحلہ ہے، لیکن یاد رکھنا آیات میں غور کرنا، مخلوقات، اس کی موجودات اور اس کی مصنوعات میں غور کرنا، لیکن خبردار اس کی ذات میں غور نہیں کرنا. خبردار اس کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنا. وہ ہے کیسا، وہ بنا کس چیز سے ہے، اس کا مادہ کیا ہے، اس کا مٹیریل کیا ہے. کیوں عام طور سے انسان جب شعور کے مرحلے میں قدم رکھتا ہے تو ہر چیز کے بارے میں سوچتا ہے، ہر چیز کے بارے میں غور کرتا ہے. غور کرتے کرتے ذات خدا کے بارے میں بھی غور کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کا مادہ کیا ہے، اس کا مٹیریل کیا ہے، اس کا وجود کیسا ہے. ہر انسان کسی نہ کسی چیز سے، ہر وجود کسی نہ کسی چیز سے مل کر بنتا ہے، لہذا خدا کے بارے میں بھی انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے، توحید ذات کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے. وہ بنا کیسے ہے، اس کا مادہ کیا ہے، اس کا مٹیریل کیا ہے. نہیں، خبردار اللہ کو پہچاننا ہے تو اس کی آیات میں، اس کی موجودات میں غور کر کے اس کو پہچانو. اس کی ذات میں غور نہیں کرنا، اس کی حقیقت میں غور نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے من تفکر فی اللہ فہو ابلس. جو انسان ذات خدا میں غور کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے. من تفکر فی اللہ فقد ہلک، من تفکر فی ذات اللہ فہو ابلس. جو ذات خدا میں غور کرتا ہے حیرت زدہ ہو جاتا ہے، کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا، ہلاک ہو جاتا ہے. یہ ہلاکت معنوی ہے. کیا مطلب؟ جب انسان اپنی عقل کے ذریعے اس ذات وحدہ لا شریک کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے تو یا تو اس کے جسم و جسمانیت کا قائل ہو جاتا ہے، اس کے ظاہری وجود کا قائل ہو جاتا ہے. کبھی اس کو اپنے گھر بلاتا ہے، کبھی خانہ کعبہ کی چھت پر بلاتا ہے، کبھی ہاتھ کا قائل ہوتا ہے، کبھی پیر کا قائل ہوتا ہے، اور ضرورت پڑنے پر پیر کو جہنم کے حوالے بھی کر دیتا ہے. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. لہذا مولا کہہ رہا من تفکر فی اللہ فہو ابلس. جو ذات خدا میں غور کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے. فقط ہلاک، وہ ہلاک ہو جاتا ہے، کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا. توجہ چاہتا ہوں. لیکن یہ مادی دنیا کا انسان، یہ مٹیریل میں گھرا ہوا انسان ہر چیز کے بارے میں سوچتا ہے، خدا کے بارے میں بھی سوچنا شروع کرتا ہے، ذات خدا کے بارے میں بھی غور و فکر کرنا شروع کرتا ہے. مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں انسان تیرے بس کی بات نہیں، تو اس ذات کے بارے میں سوچ، تعقل کر، تفکر کر، سوچ، غور و فکر کر، لیکن اس کی آیات کے بارے میں، اس کی مخلوقات کے بارے میں. خبردار اس کی ذات کے بارے میں نہ سوچنا. مولا فرماتے ہیں انسان تیرے بس کی بات نہیں، تو اس ذات کے بارے میں تعقل اور تفکر کرے، تو اپنی عقل کے ذریعے اس ذات تک پہنچنے کی کوشش کرے. یہ تیرے لیے ممکن نہیں. کیوں؟ مولا کہتے ہیں اس لیے کہ انسان عقل بعد میں ہے، اس کا وجود تیری عقل سے پہلے ہے. وہ ماورائے عقل ہے، وہ خالق عقل ہے. لہذا انسان یہ کوشش نہ کرنا کہ اپنی عقل سے، اچھا لیکن یہ انسان کی کوشش ہے، سوچتا ہے، ہر چیز کے بارے میں سوچتا ہے. خدا کے بارے میں بھی اس نے سوچنا کیا، اور ان ظاہری آنکھوں پر بھروسہ کرتے ہوئے انسان ذات خدا میں غور کرتا ہے، اور پھر خدا کی تلاش میں گھر سے باہر نکلتا ہے. ہر جگہ خدا کو دیکھتا ہے، کہیں اسے خدا نظر نہیں آتا. ہر جگہ دیکھا، کہیں خدا نہ ملا. یہ انسان حیران اور سرگردان، پریشان، کہیں خدا نظر نہ آیا، بلکہ آواز دیتا ہے خدایا تجھے ہر جگہ دیکھا، تو کہیں نہ ملا. آسمانوں کو دیکھا، بلندی تھی تو نہ تھا. زمین کو دیکھا، وسعت تھی تو نہ تھا. ستاروں کو دیکھا، چمک دمک تھی تو نہ تھا. غنچوں کو دیکھا، مہک تھی تو نہ تھا. پھولوں کو دیکھا، خوشبو تھی تو نہ تھا. شاخوں کو دیکھا، لچک تھی تو نہ تھا. آدم کو دیکھا، علم تھا تو نہ تھا. نوح کو دیکھا، تقویٰ تھا تو نہ تھا. موسیٰ کو دیکھا، ہیبت تھی تو نہ تھا. عیسیٰ کو دیکھا، زہد تھا تو نہ تھا. یوسف کو دیکھا، جمال تھا تو نہ تھا. زلیخا کو دیکھا، جوانی تھی تو نہ تھا. دریا کو دیکھا، روانی تھی تو نہ تھا. محمد کو دیکھا، جمال تھا تو نہ تھا. علی کو دیکھا، کمال تھا تو نہ تھا.
پالنے والے ہر جگہ تجھے تلاش کیا تو ہمیں کہیں نظر نہ آیا، ہر جگہ دیکھا تو کہیں نظر نہیں آیا۔ آواز قدرت آئی، میرے بندے تو نے مجھے دیکھنے میں بڑی غلطی کی، تو نے مجھے دیکھا تو صحیح لیکن دیکھنے میں اپنی ظاہری آنکھوں پر بھروسہ کیا۔ میرے بندے یاد رکھنا، میں خدا ہوں، میں تجھے ان ظاہری آنکھوں سے کہیں دکھائی نہیں دے سکتا۔ اگر مجھے دیکھنا ہے تو دل کی آنکھوں کو کھول، کائنات کے ذرے ذرے میں میری جلوہ نمائی ہوگی۔ صلوات بر محمد۔ پالنے والے ہر جگہ تجھے تلاش کیا، تو ہمیں کہیں نظر نہ آیا۔ میرے بندے تو نے بڑی غلطی کی، تو نے اپنی ان ظاہری آنکھوں پر بھروسہ کیا، لیکن میں تجھے ان ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دے سکتا۔ دل کے دروازوں کو کھول تو اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر نظر اٹھائے گا میرا وجود نظر آئے گا، جدھر دیکھے گا میرے وجود کی تجلیاں ہوں گی۔ کسی نے مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا سے سوال کیا، مولا کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ توجہ کیجئے گا، علی کائنات کا سب سے بڑا موحد ہے۔ مولا کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ ایک مرتبہ علی نے مسکرا کر کہا، اگر دیکھا نہ ہوتا تو عبادت نہ کرتا، اگر دیکھا نہ ہوتا تو عبادت۔ آپ نے تو دیکھا، ہمیں کہیں نظر نہیں آیا۔ علی جواب دیتے ہیں، اگر میرے خدا کو دیکھنا ہے تو ان ظاہری آنکھوں پر بھروسہ نہ کرنا، دل کے دروازوں کو کھول، دل کی آنکھوں کو کھول، کہ ہر جگہ میرے خدا کی وجود کی تجلیاں، ہر جگہ میرا خدا نظر آئے گا۔ خدا کہتا میرے بندے تو نے دیکھنے میں بڑی غلطی کی، ہر جگہ تو نے مجھے دیکھا لیکن ظاہری آنکھوں پر بھروسہ کیا۔ اپنے دل کی آنکھوں کو کھول، دل کے دروازوں کو کھول، ہر جگہ میں تجھے نظر آؤں گا۔ میرے بندے دل کی آنکھوں کو کھول، پھر مجھے دیکھ، ہر جگہ میرے وجود کی تجلیاں ہوں گی۔ میرے بندے اگر میں آسمانوں میں نہ ہوتا تو بلندی کہاں سے آتی؟ اگر زمین میں نہ ہوتا تو وسعت کون عطا کرتا؟ اگر ستاروں میں نہ ہوتا تو چمک دمک نہ ہوتی، اگر غنچوں میں نہ ہوتا تو مہک نہ ہوتی، اگر شاخوں میں نہ ہوتا تو لچک نہ ہوتی، آدم میں نہ ہوتا تو علم نہ ہوتا، نوح میں نہ ہوتا تو تقوی نہ ہوتا، موسیٰ میں نہ ہوتا تو ہیبت نہ ہوتی، عیسیٰ میں نہ ہوتا تو زہد نہ ہوتا، یوسف میں نہ ہوتا تو حسن نہ ہوتا، دریا میں نہ ہوتا تو روانی نہ ہوتی، زلیخا میں نہ ہوتا تو جوانی نہ ہوتی، محمد میں نہ ہوتا تو جمال نہ ہوتا، علی میں نہ ہوتا تو کمال نہ ہوتا۔ ایک اور بلند صلوات بے جنت محمد عالم۔ دل کی آنکھوں کو کھول، ہر جگہ میرے وجود کی تجلیاں، ہر جگہ میں تجھے نظر آؤں گا، لیکن انسان ہے ظاہری آنکھوں سے خدا کو دیکھتا ہے۔ مولا فرماتے من نظر الی کیف ہوا فقد ہلک، جو انسان ذات خدا میں غور کرتا ہے، من تفکر فی اللہ فہو ابلس، جو ذات خدا میں غور کرتا ہے وہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، انسان اس کی آیات میں غور کرے، اس کی مخلوقات اور اس کی مصنوعات میں غور کر کے اس کی معرفت حاصل کر، اس کی ذات میں غور نہ کرنا۔ توجہ، اس مقام پر رک کر بارگاہ خدا میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پالنے والے تو نے ہم عام انسانوں کو یہ حکم دیا کہ ہم تیری معرفت تیری مخلوقات میں غور کر کے حاصل کریں، تیری موجودات میں غور کر کے حاصل کریں، تیری ذات میں غور نہ کریں۔ لیکن پالنے والے تو نے کچھ خاص ہستیوں کو اس وقت خلعت وجود عطا کیا
جب نہ تیری مخلوق تھی، نہ موجود تھی، نہ مصنوع تھی، بس تیری ذات تھی اور بس کچھ نہ تھا، ہو کا عالم تھا، سناٹا تھا، اس وقت تو نے کچھ خاص ہستیوں کو خلعت وجود عطا کیا۔ وہ تیری معرفت کیسے حاصل کرے، وہ تجھے کیسے پہچانے؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، ثم خلق جبریل امین، اس کے بعد جبریل کی خلقت ہوئی۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ تجھے کیسے پہچانے؟ تو نے ہم عام انسانوں کو حکم دیا کہ تیری مخلوقات میں، موجودات میں اور مصنوعات میں غور کر کے تیری معرفت حاصل کریں، لیکن جب تیری کوئی مخلوق نہیں، مصنوع نہیں، موجود نہیں اور کچھ بندے ہیں، وہ تجھے کیسے پہچانے؟ پیغمبر کہنے اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، ثم خلق جبریل امین، اس کے بعد جبریل کی خلقت ہوئی۔ جیسے ہی جبریل کی خلقت ہوئی، جبریل نے نور محمد و آل محمد کو دیکھا، پیغمبر کا ارشاد اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، ثم خلق جبریل امین، اس کے بعد جبریل کی خلقت ہوئی۔ جیسے ہی جبریل کی خلقت ہوئی فَأَرَادَ أَن يَسْجُدَ لِي، جبریل نے ہمارے نور کو دیکھا، فَأَرَادَ أَن يَسْجُدَ لِي، چاہا کہ ہمارا سجدہ کرے۔ پیغمبر کہتے ہیں فَسَبَّحْنَا، ہم نے تسبیح الہی شروع کر دیا۔ فَسَبَّحَ جبریل امین، ہم کو دیکھ کر جبریل نے تسبیح الہی شروع کر دیا۔ مسلمانوں اب نہ کہنا کہ نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملی۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ نہیں، نبی تو عالم انوار میں بھی نبی ہے، اگر نبی عالم انوار میں نبی نہ ہوتے تو جبریل جیسے فرشتے کو شرک جیسی خباثت سے بچاتا کون؟ فَسَبَّحْنَا، ہم نے تسبیح الہی شروع کی، فَسَبَّحَ جبریل امین، ہم کو دیکھ کر جبریل نے تسبیح الہی شروع کی۔ اچھا، یہاں علماء موجود ہیں، پیغمبر کیا کریں؟ فَسَبَّحْنَا، یہ نہیں کہا پیغمبر نے فَسَبَّحْتُ، پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے تسبیح الہی شروع کی، واحد کا صیغہ استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ فَسَبَّحْنَا کہہ کر جمع کا صیغہ استعمال کیا، اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ دیکھو عالم انوار میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ 14 نور موجود تھے۔ صلوات بھیجو محمد وآل۔ سب سے پہلے ان کی خلقت ہوئی، اب یہ اللہ کو کیسے پہچانے؟ پالنے والے، تو نے ہم عام انسانوں کو یہ حکم دیا کہ تیری مخلوقات کو دیکھ کر تیری معرفت حاصل کریں، لیکن جو اول مخلوق ہے وہ کیسے تیری معرفت حاصل کرے؟ ذہن حیران تھا، عقل پریشان تھی، بڑھ کر مسند امامت کے چوتھے شہنشاہ نے آواز دی، یا من دللتنی علی ذاتہ بذاتہ۔ چوتھے امام کا جملہ، مولا کہتے ہیں اے وہ خدا کہ جس نے ہماری رہنمائی کی اپنی ذات کی طرف، اپنی ہی ذات سے۔ ذرا توجہ کیجئے کہ مولا کیا کریں، اے وہ خدا جس نے ہماری رہنمائی کی اپنی ذات کی طرف، اپنی ہی ذات سے۔ اب زمانہ فرق پہچانے امت میں اور آل محمد میں۔ امت وہ ہے جو اللہ کو غیر اللہ سے پہچانتی ہے، آل محمد وہ ہے جو اللہ کو اللہ سے پہچانتی ہے۔ صلوات بر محمد۔ انہوں نے اللہ کو اللہ سے پہچانا، اور نہ صرف پہچانا بلکہ پہچانوایا۔ جبریل جیسے ملک فَأَرَادَ أَن يَسْجُدَ لِي، جبریل نے چاہا ہمارا سجدہ، فَسَبَّحْنَا، ہم نے تسبیح الہی شروع کر کے بتایا کہ دیکھو لائق سجدہ اس کی ذات ہے، لائق عبادت وہ ذات وحدہ لا شریک۔ خبردار انسان اللہ کو ذات خدا میں غور نہ کرنا، اس کو پہچاننا ہے تو اس کی ذات میں غور نہ کرنا، اس کی مخلوقات میں، اس کی موجودات اور اس کی مصنوعات میں غور کرنا۔ توجہ چاہتا ہوں، مرحلہ توحید کا ہے، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔
سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا اکثر و بیشتر آتا رہتا ہے۔ موضوع گفتگو میں میں بیان کرنا چاہتا ہوں جلدی سے آپ کی خدمت میں۔ میرے حبیب کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کا کوئی مشاور نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر نے آتے ہی جزیرہ نمائی عرب میں دعوت توحید دی، ایک خدا کی عبادت کی، ایسا ماحول جہاں سینکڑوں خدا، ہر مذہب میں عجیب و غریب توحید کا تصور ہے۔ یہودی دو خداؤں کے قائل ہیں، جناب عزیر کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں، عیسائی تین خداؤں کے قائل ہیں، اور کفار قریش تو آپ جانتے ہیں کہ ہر دن ایک خدا کا اضافہ خانہ کعبہ میں ہوتا ہے۔ جب چاہا ایک خدا کا تصور کیا، بت بنایا اور خانہ کعبہ میں لا کر رکھ دیا۔ جتنا بڑا خاندان اتنا ہی بڑا خدا اور بت۔ توجہ چاہتا ہوں، ہر خاندان کا، ہر قبیلے کا ایسے ماحول میں جہاں خداؤں کی کثرت تھی، پیغمبر نے توحید اور وحدانیت کی دعوت دی۔ قولوا لا الہ الا تفلحوا، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ توحید کا نعرہ مکے کی سرحدوں سے عبور کرتا ہوا دوسرے علاقے دور و دراز تک پہنچنا شروع ہوا۔ کہتے ہیں کہ توجہ چاہتا ہوں، بڑا مشہور واقعہ ہے، سنا ہو شاید آپ نے۔ مکے سے چند کلومیٹر، چند فرسخ کے فاصلے پر ایک قریہ، ایک دیہات، ایک گاؤں ہے، وہاں اپنے زمانے کا ایک مشہور عالم رہتا ہے، یہودی عالم۔ اس تک بھی یہ دعوت توحید پہنچی، اس نے سنا کہ بھئی کوئی نبی آیا ہے، اس نے دعوی نبوت کیا ہے اور ایک خدا کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے، توحید کی دعوت دے رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کو ایک عجیب و غریب زام ہے، ایک عجیب و غریب نشہ ہے کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں، ہم سے بڑا کوئی نہیں۔ مسئلہ آج کا نہیں ہے، پہلے سے ایک عجیب و غریب غلط فہمی کے شکار ہے یہ یہودی کہ ہم منتخب ہیں، ہم سے بڑی کوئی قوم نہیں ہے۔ اب یہ یہودی عالم ہے اپنے زمانے کا، بڑا مشہور لیکن مغرور اور متکبر عالم ہے۔ اس نے خطرے کو محسوس کیا، بڑا چالاک اور ہوشیار ہے، اس نے خطرے کو محسوس کیا کہ اگر یہ دعوت توحید آگے بڑھی تو نہ پھر عیسائیت باقی رہے گی، نہ یہودیت باقی رہے گی، نہ کفر و شرک اور نفاق باقی رہے گا، چونکہ اس نعرے میں اتنی جاذبیت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، پہلے اس نے پلان کیا کہ بھئی یہ مسلمان نئے مسلمان ہوئے اور زیادہ تر مسلمان ابھی اخلاق پیغمبر سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے، توحید ان کی سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ میں جاتا ہوں مکے اور مسلمانوں سے ان کے خدا کے بارے میں، ان کی توحید کے بارے میں دو تین سوال کروں گا۔ ظاہر سی بات ہے میں عالم ہوں، اپنے زمانے کا مشہور عالم ہوں، یہ مسلمان بیچارے ابھی کچھ نہیں جانتے توحید کے بارے میں، نئے مسلمان ہوئے ہیں، جاہلیت کے زمانے سے باہر نکلے۔ ان میں سے بہت سارے تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے 40 سال تک بتوں کا سجدہ کیا ہے۔ لہذا میں ان سے جا کر جو سوال کروں گا، ظاہر میرے سوال کا جواب نہیں ملے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ یہودیت کی برتری ثابت ہوگی اور توحید، وحدانیت اور اسلام پر حرف آئے گا۔ توجہ تھا، اس خیال سے آیا۔ مکے میں آنے کے بعد اس نے اعلان کیا، مسلمانوں میں نے سنا ہے تمہارے نبی نے ایک خدا کی، ایک وحدانیت کی دعوت دی ہے، ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ مسلمان جمع ہیں، ہاں ہمارے خدا نبی نے خدا کی وحدانیت کی دعوت دی ہے۔ کہ مسلمانوں میں تمہارے خدا کے بارے میں تم سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، میرے 3 سوال ہیں، جلدی سے عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ مسلمان بیٹھے یہودی عالم حالت غرور میں، حالت تکبر میں، کہتا ہے مسلمانوں میں تمہارے خدا کے بارے میں تم سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں، کون ہے جو میرے سوالات کے جواب دے؟ مسلمان کہتے ہیں سوال کرو، ہم تمہارے سوالات کے جواب دیں گے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، سوالات تھوڑے سے ذرا توجہ کے لائق ہیں۔ یہ یہودی عالم مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے خیال سے پہلا سوال، مسلمانوں تم یہ کہتے ہو کہ خدا وجود رکھتا ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ ہر وجود سے پہلے کوئی نہ کوئی وجود ہوتا ہے۔ مسلمانوں یہ بتاؤ کہ تمہارے خدا کے وجود سے پہلے کون سا وجود ہے؟ بڑا سخت سوال ہے، سمجھ میں نہیں آیا مسلمانوں کے وضاحت۔ یہ دیکھیے، یہ مائک کا اسٹینڈ وجود رکھتا ہے، اس سے پہلے کوئی چیز موجود تھی، کوئی مادہ، کوئی مٹیریل تھا جس سے یہ وجود میں آیا۔ یہ ممبر وجود رکھتا ہے، اس سے پہلے لکڑی، کیلیں، فیویکول، مختلف اشیاء اور مختلف چیزیں تھیں جس سے یہ ممبر وجود میں آیا۔ اب یہ مثال ذہن میں اور یہودی کا سوال، مسلمانوں تم یہ کہتے ہو کہ خدا وجود رکھتا ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ ہر وجود سے پہلے کوئی نہ کوئی وجود ہوتا ہے۔
بتاؤ تمہارے خدا کے وجود سے پہلے کون سی چیز موجود ہے؟ سارے مسلمان خاموش، توحید سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اچھا اس وقت تو جاہلیت کا ماحول تھا، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی بھی مسلمانوں کی توحید سمجھ میں نہ آئی تو اس وقت کیا توحید سمجھ میں آئی ہوگی؟ اچھا توحید بھی اس لیے سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے ان سے خدا کو لیا جو خود خدا کو نہ پہچان سکے، ان سے نہ لیا کہ جنہوں نے ذات سے ذات کو پہچانا ہو۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ پہلا سوال، سارے مسلمان خاموش، کیا جواب دیں؟ حقیقت بھی یہ ہے کہ مسلمان توحید کو سمجھ نہیں سکے، اخلاق پیغمبر سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے، توحید ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ایسے حالات میں یہودی سینہ تان کر اکڑ کے سوال کر رہا ہے، تمہارا خدا وجود رکھتا ہے؟ عقل کہتی ہے کہ ہر وجود سے پہلے کوئی وجود ہوتا ہے، خدا سے پہلے کون سی چیز وجود رکھتی ہے؟ مسلمان چپ ہے۔ حالت غرور میں یہودی دوسرا سوال، مسلمانوں تم یہ کہتے ہو کہ خدا وجود رکھتا ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ ہر وجود کا ایک رخ ہوتا ہے، ایک ڈائریکشن اور ایک سمت اور ایک جہت ہوتی ہے۔ اگر تمہارا خدا وجود رکھتا ہے تو بتاؤ تمہارے خدا کا رخ کس طرف ہے؟ بھئی میرا وجود ہے، میرا رخ آپ کی طرف ہے، آپ کا وجود ہے، آپ کا رخ میری طرف ہے۔ یہ عمارت ہے، بلڈنگ ہے، وجود رکھتی ہے، اس کا ایک خاص ڈائریکشن میں، ہر چیز کا ایک ڈائریکشن ہے۔ یہودی کہتا مسلمانوں بتاؤ تمہارے خدا کا رخ کس طرف ہے؟ سارے مسلمان بیچارے اور خاموش۔ یہودی کو یہ محسوس ہوا کہ بھئی میرے حملے کارگر ثابت ہو رہے، مسلمان بے عزتی محسوس کر رہے، سوالات کے جواب ہیں ہی نہیں ان مسلمانوں کے پاس، توحید ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ تیسرا سوال میزائل کی شکل میں پھر داغتا ہے مسلمانوں کے اوپر، مسلمانوں یہ بتاؤ کہ اس وقت تمہارا خدا کیا کر رہا ہے؟ اچھا بتائیے خدا کیا کر رہا ہے؟ کون سا مسلمان بتائے گا کہ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ سارے مسلمان سر جھکائے ہوئے ایسے جیسے طائر ان کے سروں پر بیٹھے۔ یہودی بے عزتی کر رہا ہے، مسلمان خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہودی سینے کو تان رہا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کر رہا ہے، مسلمان آنکھیں جھکائے ہوئے شرم سے، توحید سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب اس یہودی عالم کے غرور میں اضافہ ہوا اور اس نے کہا کون ہے مسلمانوں بتاؤ میرے سوالات کے جواب دو، کسی مسلمان میں اتنی طاقت نہیں کہ توحید کی لاج رکھ سکے، توحید کو بچا سکے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اسی حالت میں ایک 10 سال کے بچے نے مجمع کے سکوت کو توڑا، معصوم سا بچہ مجمع کے درمیان سے کھڑا ہوا، یہودی عالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا یہودی تو اپنے سوال کو ریپیٹ کر، میں تیرے سوالات کے جواب دوں گا۔ یہودی کہتا کہ تمہارے بڑے بڑے میرا جواب نہ دے سکے، تم میرا کیا جواب دو گے؟ بچہ کہتا یہ ظاہر میں تو بڑے ہیں لیکن حقیقت میں بڑائی اللہ نے ہم کو عطا کی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد تو بتا، بیان کر، ریپیٹ کر، میں ایک سوال کا تیرا جواب دوں گا۔ یہودی نے پتہ نہیں کیا سوچا ہوگا کہ یہ بڑے تو جواب نہیں دے پا رہے ہیں، بچہ کہہ رہا ہے چلو بچے سے پنجابی میں کہا جاتا شغل لگایا جائے، چلو یہ اور ذلت محسوس کریں گے۔ یہودی پھر کہتا اچھا تم میرے سوالات کا جواب دو گے؟ ہاں، ریپیٹ کر اپنے سوال، تکرار کر کہ میرا پہلا سوال یہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں تم یہ کہتے ہو خدا وجود رکھ رہا ہے، عقل کہتی ہے کہ ہر وجود سے پہلے کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوتی ہے، بتاؤ تمہارے خدا کے وجود سے پہلے کون سی چیز موجود؟ ایک مرتبہ بچے نے یہودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا یہودی یہ بتا تجھے 1 سے لے کے 10 تک گنتی آتی ہے؟ مغرور عالم یہودی متکبر مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے خیال سے آیا ہے، یہودیت کی برتری کو ثابت کرنے کے لیے آیا۔ بچہ کہہ رہا بتا 1 سے لے کے 10 تک گنتی آتی ہے؟ یہودی کہتا ہے میں توحید کی گفتگو کر رہا ہوں، میں وحدانیت کی گفتگو کر رہا ہوں، تم اس سے گنتی سن رہے ہو، وہ بھی 1 سے لے کے 10 تک؟ کس کو نہیں آتی 1 سے 10 تک؟ کچھ اگر آتی ہے تو ذرا سنا۔ پھر یہودی کہتا بھئی میری گفتگو وحدانیت میں ہے، تم اس سے 1 سے 10 تک نہیں سنو۔
کہ پہلے دیکھوں تو صحیح تو سے 1 سے 10 تک گنتی بھی آتی ہے یا نہیں، تب جا کر توحید کی بات ہوگی۔ پھر یہودی نے سوچا چلو بھی بچہ ہے، بات کو آگے بڑھائی جائے، کہاں مجھ سے آتی ہے، کہا ذرا سنا۔ اس نے جلدی 1 سے 10 تک گنتی سناتی، چھوٹا تھا بچہ بھی 1 سے 10 تک گنتی سنا سکتا ہے۔ 1 سے 10 تک گنتی مکمل ہوئی، بچے نے پھر کہا کہ تجھے 1 سے 10 تک تو آتی ہے، لیکن یہ بتا 10 سے 1 تک بھی الٹی گنتی آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ وہ کہ بھائی یہودی کہتا ہم مجھ سے 10 الٹی بھی گنتی آتی ہے، کہ ذرا سنا کہ بھائی تم مجھ سے کبھی سیدھی گنتی سن رہے ہو، کبھی الٹی گنتی سن رہے ہو، مسئلہ توحید کا ہے، تم مجھ سے گنتی سن رہے ہو، گنتی سنا تو صحیح، تب جا کر توحید کا مسئلہ حل ہوگا۔ کہ اچھا سنا دو۔ اس نے 10 سے لے کر 1 تک الٹی گنتی گننا شروع کر دی۔ توجہ کیجئے گا، معذرت میں ریپیٹ کر رہا ہوں سوال کی، یہودی کا سوال ہے، مسلمان ہو تم یہ کہتے ہو کہ خدا وجود رکھتا ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ ہر وجود سے پہلے کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوتی ہے، بتاؤ خدا کے وجود سے پہلے کون سی چیز ہے؟ بچہ کہتا تم سے الٹی گنتی آتی ہے، کہاں آتی ہے ذرا سنا۔ اب سنانا شروع کیا، 10 8 9 آگے چلا، توجہ پوری، آگے چلا، 4 3 2 1 1 پر آ کر خاموش ہو گیا۔ پوری توجہ، الٹی گنتی 3 2 1 1 پر آ کر خاموش ہو گیا۔ جیسے ہی یہودی 1 پر آ کر خاموش ہوا، فوراً بچے نے یہودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اے یہودی عالم، بتا اس 1 سے پہلے کیا ہے؟ بتا اس 1 سے پہلے کیا ہے؟ یہودی عالم کہتا ہے یہ گنتی کا ایک عدد ایسا وجود ہے کہ جس کے وجود سے پہلے کوئی چیز موجود نہیں ہوتی۔ بچہ پھر کہتا ہے کہ جب گنتی کا معمولی سا عدد ایسا وجود ہے کہ جس سے پہلے کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، تو میرا خدا تو وہ ہے کہ جس نے اس 1 کو بھی خلعت وجود عطا کیا۔ صلوات بر محمد۔ معمولی سے گنتی کا ایک عدد، اس سے پہلے کچھ نہیں، تو میرا خدا تو واحد بھی ہے، میرا خدا تو احد بھی ہے، وہ ایسا ہے کہ جس نے اس واحد کو بھی خلقت وجود عطا کیا۔ یہودی کو خطرہ محسوس ہوا، تھوڑا سا ٹھٹکا، اس کے ذہن میں آ گیا کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ جہاں توحید پر حرف تھی، جہاں توحید پر حرف تھا، وہاں یہ بچہ توحید کی لاج رکھ رہا ہے۔ اس کو خطرہ محسوس ہوا۔ اب بچہ کہتا بتا تیرا دوسرا سوال کیا ہے؟ اب یہودی کیا کرے، اس کو خطرے کو محسوس کر لیا، بھاگ گیا، چونکہ بڑا ہوشیار تھا، چالاک تھا، لیکن مقام ایسا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ بچہ کہتا بتا تیرا دوسرا سوال کیا ہے؟ کہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو خدا وجود رکھتا ہے اور وجود کا ایک رخ ہوتا ہے، تمہارے خدا کا رخ کس طرف ہے؟ تاریخ کہتی ہے بچہ مجمع سے باہر نکلا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، اپنے ساتھ ایک شمع لے کر آیا، شمع کو روشن کیا، شمع سے نور نکلنا شروع ہوا، نور ساتے ہوا پوری فضا میں نور پھیلتا چلا گیا۔ ایک مرتبہ بچے نے یہودی سے کہا، یہودی عالم بتا اس نور کا رخ کس طرف ہے، اس کا ڈائریکشن کس طرف ہے، اس کی جہت اور اس کی طرف کس طرف ہے؟ یہودی کہتا ہے نور ایسا وجود ہے کہ جس کا کوئی رخ نہیں، جس کا کوئی ڈائریکشن نہیں، جس کی کوئی جہت نہیں، جس کی کوئی سمت نہیں۔ بچہ پھر کہتا ہے جب معمولی سی شمع سے نکلنے والا نور ایسا وجود جس کا کوئی رخ نہیں، تو میرا خدا تو وہ ہے اللہ نور السماوات، صلوات بر محمد۔ ایک اور بلند صلوات بھیجو عظمت محمد و آلہ محمد۔
نور ایسا وجود کہ جس کا کوئی رخ نہیں، جو چاروں طرف پھیلتا ہے۔ میرا خدا وہ ہے جس نے اس نور کو بھی وجود عطا کیا۔ اللہ نور السما، سارے نور اس کے نور کی مرہون منت ہے۔ آپ دعائے جو شان کبیر میں پڑھتے ہیں، یا نور النور، یا منور النور، یا خالق النور، یا مدبر النور، یا نورا قبل کل نور، یا نورا بعد کل نور، یا نورا لیس کمثلہ نور۔ ایک صلوات بھیجے محمد آلہ۔ دو سوال دو جواب۔ آخری سوال، جلدی سے بات کو توحید ذات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ اب حالات بڑے عجیب و غریب ہیں، سوچ کر کیا آیا تھا، ہو کیا رہا ہے؟ سوچ کر آیا تھا کہ مسلمانوں کی بے عزتی کرنی ہے۔ ایک 10 سال کا بچہ دانت کھٹے کیے ہوئے توحید وحدانیت کو بیان کر رہا ہے۔ اچھا اب ذرا بچے کا رخ دیکھیے۔ بچہ کہتا بتا تیرا تیسرا سوال کیا ہے؟ اب کیا کرے؟ فرار نہیں کر سکتا، چونکہ یہودی ہے لیکن غیرت دار ہے، فرار نہیں کر سکتا، اسے میدان میں باقی رہنا ہے۔ بچہ کہتا بتا تیرا تیسرا سوال کیا ہے؟ اچھا، سوال و جواب سے پہلے ایک بات اور، جملہ معترضہ کے طور پر، یہ بچے کا رخ ایسا کیوں ہے؟ اگر یہودی اس خیال سے آیا ہوتا کہ بھئی توحید کو سمجھنا ہے، وحدانیت کا درس لینا ہے، تو بچے کا کبھی یہ رخ نہیں ہوتا۔ اس خیال سے آیا ہے کہ بے عزتی کرنا ہے، تو اسلام کہتا ہے تکبر مع المتکبرین عین التواضع۔ جو تمہارے سامنے اکڑے، خبردار اس کے سامنے جھکنا نہیں۔ متکبر مغرور لوگوں سے غرور سے پیش آنا ہی تواضع کا نام ہے، اسے ہی تواضع کہتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی مغرور کے سامنے جھکنا شروع کیا، اس کے غرور میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسلام اس فلسفے کا قائل نہیں ہے کہ آپ کے گال پہ کوئی ایک تماچا مارے، آپ دوسرا گال بھی اس کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، نہیں، ٹٹ فور ٹیٹ۔ جس خیال سے آیا ہے اسی خیال میں جواب دو، ورنہ اس کی سمجھ میں نہیں آنے والا۔ اگر وہ آیا ہوتا کہ توحید کو سمجھنا ہے تو بچے کا یہ رخ نہیں ہوتا، وہ آیا تھا کہ مسلمانوں کی بے عزتی کرنی ہے۔ تو اب سنیں، اے یہودی بتا تیرا تیسرا سوال کیا ہے؟ فرار تو نہیں کر سکتا، مجبور ہے، کہتا میرا تیسرا سوال یہ ہے، مسلمانوں یہ بتاؤ کہ تمہارا خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، مسلمانوں یہ بتاؤ اس وقت تمہارا خدا کیا کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ بچے نے پھر یہودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سینے کو تان کر کہا، اے یہودی عالم، تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس وقت میرا خدا کیا کر رہا ہے؟ تو بس اتنا سمجھ لے کہ اس وقت میرا خدا ایک چھوٹے سے بچے کے ذریعے ایک بوڑھے یہودی کی بے عزتی کروا رہا ہے۔ صلوات بر محمد۔ بس اتنا سمجھ لے ایک معصوم سے بچے کے ذریعے ایک بوڑھے یہودی کی بے عزتی کروا رہا ہے۔ عزیزو توحید بچ گئی، واقعہ مکمل ہو گیا، یہودی اپنے گھر، مسلمان اپنے گھر۔ لیکن تاریخ نے تلاش کرنا شروع کیا کہ وہ بچہ کون تھا، اس کا حسب نسب کیا تھا، کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ تاریخ نے تلاش کر کے جواب دیا کہ مسلمانوں وہ بچہ کوئی معمولی گھرانے کا بچہ نہیں تھا، وہ آغوش تربیت مصطفیٰ کا پلا ہوا ابو طالب کا بیٹا علی مرتضیٰ تھا۔ صلوات بھیجے محمد ذرا مل جل کر بلند آواز میں صلوات بھیجے محمد آل محمد۔
یہ وہ ہیں جنہوں نے توحید کی لاج رکھی. خبردار مسلمانوں، اگر خدا کو پہچاننا ہے تو اس کی آیات میں، اس کی موجودات میں، اس کی مخلوقات میں غور کرنا. خبردار ذات خدا میں غور نہیں کرنا کہ اس کی ذات ہے. کیا توجہ، یہ توحید ذات ہے جو ہم صبح شام کلمے کی شکل میں پڑھتے ہیں. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. سارے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. توحید عبادت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. توحید عبادت کسے کہتے ہیں کہ سارے سجدے اس سے مخصوص ہوں، ساری عبادتیں اس کے لیے. یہ توحید عبادت ہے، چونکہ لائق سجدہ اس کی ذات ہے، لائق عبادت اس کی ذات ہے. اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو، کسی اور کا سجدہ نہ ہو. ہر عبادت اس کے لیے مخصوص ہو، ہر نماز اس کے لیے، ہر روزہ اس کے لیے، ہر عمل اس کے لیے. نماز اس کے لیے، روزہ اس کے لیے، مجلس اس کے لیے، خطابت اس کے لیے، شاعری اس کے لیے، نوحہ خوانی اس کے لیے، ذاکری اس کے لیے، سخنوری اس کے لیے. نہ نام ہو، نہ نبوت ہو، نہ شہرت ہو، نہ مادیت ہو، بس اور بس اس کی قربت نظر میں ہو. تب جا کر توحید عبادت کے مرحلے میں انسان قدم رکھتا ہے. ہر عمل اس کے لیے ہو، ساری عبادتیں اس سے مخصوص ہو جائیں، بس اور بس اس کے لیے کچھ، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو. جب اس انداز کی عبادت ہوتی ہے تو خدا بھی آواز دیتا ہے، ابدیتعنی اجعلک مثلی، میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. میں اپنا جیسا، میں بیان کروں آپ کی خدمت میں تھوڑی سی وضاحت اس جملے کی، لیکن ہر عمل اس کے لیے. یہ توحید عبادت. چوتھی قسم توحید کی توحید عبادت، یعنی ساری عبادتیں صرف اور صرف ذات خدا کے لیے، کوئی اور عنصر شامل ہی نہ ہو. توجہ چاہتا ہوں، حتی یہ نماز، یہ عبادتیں نہ جنت کے لیے ہوں، نہ جنت کے شوق میں ہوں، نہ جہنم کے خوف میں ہوں. توجہ چاہتا ہوں، نہ جنت کے شوق میں ہوں، نہ جہنم کے خوف میں ہوں. یہ حقیقی عبادت نہیں ہے، بلکہ ساری عبادتیں صرف اور صرف اس ذات پروردگار کے لیے. ایک بندہ آواز دیتا ہے، دعائے کمیل میں جملہ پڑھتے ہیں. آپ ہر شب جمعہ دعائے کمیل پڑھتے ہیں، یہ جملہ ہے، بار الہ الہی اصبر علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقک. معبود جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں پر صبر کر لوں گا، لیکن تیری جدائی اور تیرے فراق کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ توحید عبادت کا نتیجہ ہے. علی کہتے ہیں خدایا تیرے فراق کو برداشت نہیں کر سکتا. ہر عمل اس کے لیے، ساری عبادتیں اس سے مخصوص. جناب موسیٰ کوہ طور پر اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے. ایک مرتبہ اللہ نے آواز دی، موسیٰ یہ بتاؤ میرے لیے کیا لائے ہو. توجہ چاہتا ہوں عزیزو، ہم بھی عبادتیں کرتے ہیں، ذرا اپنی عبادتوں کا وزن کریں، میزان اور ترازو میں تولیں اپنی عبادتوں کو. موسیٰ میرے لیے کیا لائے ہو. بار الہ نمازیں لے کر آیا ہوں. کہ موسیٰ وہ تو جنت کے لالچ میں پڑی ہے، بتاؤ میرے لیے کیا لائے ہو. بار الہ روزے لے کر آیا ہوں. موسیٰ وہ تو جہنم کے خوف میں رکھے. نمازیں جنت کے لالچ میں، روزے جہنم کے خوف میں. موسیٰ کیا لائے ہو. بار الہ روزے، کہ وہ تو جہنم کے خوف میں، بتاؤ میرے لیے کیا لائے ہو. ایک مرتبہ جناب موسیٰ لرس جاتے ہیں، پالنے والے تہی دامن ہوں، میرا دامن عمل خالی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میرا کون سا عمل تیری ذات کے لیے تھا. آواز قدرت آئی، موسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک گلی سے گزر رہے تھے، کسی سائل نے، کسی فقیر نے تم سے میرے نام پر کچھ مانگا، تم نے میری محبت میں اس سائل کو کھانا کھلا دیا. موسیٰ اگر تمہارے دامن عمل میں یہ مختصر سا عمل نہ ہوتا تو نہ تمہاری نمازوں کو قبول کرتا، نہ روزوں کو قبول کرتا. ہر عمل اس کے لیے، ہر عمل اس کے لیے، نہ جہنم کے خوف میں ہو، نہ جنت کے شوق میں ہو. صرف اور صرف قرب پروردگار، ذات پروردگار کے لیے عمل ہو. توجہ چاہتا ہوں، کون ہے جس نے اس انداز سے عبادت کی. آپ تاریخ آدم و عالم میں تلاش کریں، ایک بندہ رات کے سناٹے میں ہاتھوں کو بلند کر کے آواز دیتا ہوا نظر آتا ہے، پالنے والے میں نے تیری عبادت نہ جنت کے شوق میں کی ہے، نہ جہنم کے خوف میں کی ہے، بل وجدت اہلا للعبادہ فعبدتک. معبود علی نے تجھے لائق سجدہ سمجھا ہے، لہذا تیری عبادت کی ہے.
علی تجھ کو لائق عبادت سمجھ کر تیری عبادت کرتا ہے۔ جب یہ جذبات ہو، جب یہ انداز ہو، تو پھر بندہ کہتا ہوا اچھا لگتا ہے کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ تو مجھے جنت میں ڈالے یا جہنم میں ڈالے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے اور تیرے درمیان فراق اور جدائی نہ ہو جائے۔ میں تیرے فراق کو برداشت نہیں کر سکتا، میں تیری جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ توحید عبادت اللہ کی عبادت کے نتیجے میں توجہ چاہتا ہوں۔ خدا کہتا ہے میرے بندے میری عبادت کر، میری اطاعت کر۔ عبدی اطیعنی اجعلک مثلی، میرے بندے تو میری اطاعت کر، میری بندگی کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا۔ اجعلک مثلی یا عبدی کن لی اکون لک، میرے بندے تو میرا ہو جا، اکون لک میں تیرا ہو جاؤں گا۔ بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہے عزیزو، حدیث قدسی ہے، خدا بندے سے کہہ رہا ہے میرے بندے تو میرا ہو، میری عبادت کر، میرا سجدہ کر، اپنی عبادتوں کو مجھ سے مخصوص کر۔ اگر تو نے ایسا کیا تو میں تیرا ہو جاؤں گا، میں تیرا ہو جاؤں گا۔ اکون لک میں تیرا ہو جاؤں گا، توجہ کیجئے گا، میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا۔ اجعلک مثلی، میں اپنا جیسا بنا دوں گا۔ دو لفظ قرآن میں استعمال ہوئے، لیس کمثلہ شیء، علماء شعراء ادباء موجود ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اس کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہاں حدیث قدسی میں عبدی اطیعنی اجعلک مثلی، میری بندگی کر، میں تجھے اپنا مثل بنا دوں گا، اس کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی عبادت کر، اس کی مثل بنتا چلا جائے گا، اس کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن عبادتوں کے نتیجے میں انسان مثل بن جاتا ہے۔ فرق کیا ہے مثل اور مثل میں؟ توجہ کیجئے گا عزیزو، مثل کا تعلق توحید ذات سے ہے، مثل کا تعلق توحید عبادت سے ہے۔ اللہ کی ذات جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن انسان جتنا اللہ کی عبادت کرتا چلا جائے گا مثل الہی بنتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب توجہ کیجئے گا، چند جملے آپ کی خدمت میں توحید عبادت کے سلسلے میں۔ جتنا انسان اللہ کی عبادت کرے گا مظہر اوصاف الہی بنتا چلا جائے گا۔ خدا بھی کہتا ہے یا عبدی، توحید عبادت، یا عبدی کن لی یکون لک، میرے بندے تم میرا ہو جا، اکون لک، اگر تم میرا ہو گیا تو میں تیرا ہو جاؤں گا۔ جب بندہ خدا کا ہوگا، خدا بندے کا ہوگا، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ اپنے صفات اپنے بندے کے حوالے کرتا چلا جائے گا۔ یہ بندہ زمین پر رہ کر مظہر اوصاف الہی بنتا چلا جائے گا۔ یا عبدی کن لی اکون لک، میرے بندے تو میرا ہو، میں تیرا ہو جاؤں گا۔ اگر تو میرا ہو گیا تو میں تیرا ہو جاؤں گا، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ میرے بندے اگر تو میرا ہو گیا تو یاد رکھ، انا حی لا اموت اجعلک حیا لا تموت، میرے بندے اگر تم میرا ہو گیا تو یاد رکھ اپنی صفات تیرے حوالے کرتا چلا جاؤں گا۔ اور میری صفت میرے بندے، میری ایک صفت یہ ہے کہ انا حی لا اموت، میں زندہ ہوں، اور ایسا زندہ کہ لا اموت، مجھے موت نہیں آ سکتی۔ ذرا غور کیجئے گا عزیزو، حدیث قدسی ہے، خدا کہہ رہا ہے میرے بندے اگر تم میرا ہو گیا تو اپنی صفات تیرے حوالے۔ میری ایک صفت یہ ہے کہ انا حی لا اموت، میں زندہ ہوں، تجھے بھی زندگی عطا کر دوں گا، میں زندہ ہوں اور ایسا زندہ کہ مجھے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اجعلک حیا لا تموت، اگر تم میرا ہو گیا تو تجھے بھی زندگی دے دوں گا، اور ایسی زندگی کہ تو بھی کبھی مر نہیں سکتا۔ اب زمانہ تعجب نہ کرے کہ 14 صدیاں بیت گئیں، حسین زندہ کیوں ہے؟ صلوات بر محمد۔ ذرا بہتر انداز میں درود بھیجیں محمد و آل محمد۔
ابدیتین اجعلک مثلا، میری بندگی کر میں تجھے اپنا جیسا بنا، میں حی ہوں تجھے بھی زندگی عطا کروں گا، میں ایسا حی ہوں کہ مجھے موت نہیں آ سکتی، اجعلک حیا لا تموت، میری بندگی کر، میری اطاعت کر، میرا سجدہ کر، پھر تجھے بھی زندگی عطا کر دوں گا، ایسی زندگی کہ تو بھی کبھی مر نہیں سکتا۔ اس کے بعد خدا کہتا ہے اسی حدیث قدسی میں، میرے بندے دیکھ تو میری بندگی کر، میں تجھے کس مقام پر پہنچانا چاہتا ہوں، میں تجھے کس کمال کے مرحلے پر فائز دیکھنا چاہتا ہوں، میں زندہ ہوں تجھے بھی زندگی عطا کر دوں گا۔ اور صرف یہ نہیں میرے بندے دیکھ، انا غنی لا افتقر شیئا، میرے بندے میں غنی ہوں، میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اجعلک غنیا لا تفتقر شیئا، میرے بندے اگر تو میرا ہو گیا تو تجھے بھی ایسا بے نیاز بنا دوں گا، کائنات کو تیری ضرورت ہوگی، تجھے کسی کی ضرورت نہیں پڑ سکتی۔ لا تفتقر شیئا، تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہو سکتا، میں بے نیاز ہوں، تجھے بھی بے نیاز بنا دوں گا، تجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ عجیب و غریب مرحلہ ہے عزیزو۔ تیسرا جملہ حدیث قدسی کا ذرا غور کریں، میں زندہ ہوں تجھے بھی زندگی عطا کر دوں گا، میں بے نیاز ہوں تجھے بھی بے نیاز بنا دوں گا۔ میرے بندے صرف یہی نہیں، ذرا غور، انسان اپنے مقدر پر ناز کر، دیکھ خدا تجھے کس مقام پر لے جانا چاہتا ہے، لیکن بندگی کر، عبادت کر، سجدہ کر اس کا جو لائق سجدہ ہے، اپنی عبادتوں کو اس سے مخصوص کر، پھر دیکھ خدا تجھے کس مقام پر پہنچاتا ہے۔ میں زندہ ہوں تجھے بھی زندگی دوں گا، میں غنی ہوں تجھے بھی بے نیاز بنا دوں گا۔ صرف یہ نہیں میرے بندے دیکھ، میری ایک صفت یہ ہے کہ میں قادر مطلق ہوں اور میری قدرت لامحدود، انا اقول للشیء کن فیکون، میرے بندے میں ایسا قادر ہوں کہ جب کسی چیز سے کہتا ہوں ہو جا، فیکون وہ شے ہو جاتی ہے۔ اجعلک ان تقول للشیء کن فیکون، میرے بندے اگر تو میرا ہو گیا تجھے بھی ایسی قدرت عطا کر دوں گا کہ جب تو کسی چیز سے کہے گا ہو جا تو وہ شے معرض وجود میں آ جائے گی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو میری عبادت تو کر، میری بندگی تو کر، میرا سجدہ کر، اپنی عبادتوں کو مجھ سے مخصوص کر دے، نہ شہرت ہو، نہ نمودود کے لیے مقابلہ ہو، نہ حصول اقتدار کے لیے مجادلہ ہو، نہ ریاکاری ہو، نہ دکھاوا ہو، نہ دنیا ہو، کچھ نہ ہو، بس میں ہوں اور ساری عبادتیں میرے لیے ہوں۔ اپنی سجدوں کو مجھ سے مخصوص کر، میرے لیے عبادت کر، پھر دیکھ تجھے ایسی قدرت عطا کروں گا کہ ان تقول للشیء کن فیکون، جب تو کسی چیز سے کہے گا ہو جا تو وہ شے معرض وجود میں آ جائے گی۔ تجھے بھی ایسی قدرت عطا کر دوں گا کہ خدا میں رہوں گا، خدائی تو کرے گا، مثل میری ہوگی، مثل تجھے بنا دوں گا، آسمان میرا ہوگا، سیر تو کرے گا، زمین میری ہوگی، ملکیت تیری ہوگی، تراب میری ہوگی، ابو تراب تو کہلائے گا۔ صلوات بھیجے محمد۔ توجہ کیجئے گا، آسمان میرا ہوگا، سیر تو کرے گا۔ آپ سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء کی ابتدائی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ مفسرین کہتے ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس نے اپنے نبی کو سیر کرائی، جس نے اپنے رسول کو سیر کرائی، جس نے طٰہٰ، یاسین، مزمل اور مدثر کو سیر کرائی، یہ نہیں کہا قرآن نے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے اسری بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ یعنی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ معراج نبوت و رسالت نہیں تھی، یہ معراج بندگی اور عبودیت کی معراج تھی۔ میرا سجدہ کر، میری بندگی کر، میری عبدیت اختیار کر، پھر تجھے دیکھ کہاں پہنچ، اتنا کہ صرف 2 کمانوں کا فاصلہ، جہاں جبریل جیسا فرشتہ بھی نہیں جا سکتا، اس مقام پر بندے کو اللہ پہنچا رہا ہے عبادتوں کے نتیجے۔ توجہ، میری بندگی کر، پھر دیکھ تجھے کس مقام پر پہنچا ہوں۔ آسمان میرا ہوگا، سیر تو کرے گا، زمین میری ہوگی، ملکیت تیری ہوگی، تراب میری ہوگی، ابو تراب تو کہلائے گا۔
تراب میری ابو تراب تو کہلائے گا، ذرے میرے ہوں گے کلمہ تیرا ہوگا، درخت میرا ہوگا حکم تیرا ہوگا، سورج میرا ہوگا پلٹے گا تیرے حکم سے، چاند میرا ہوگا ٹکڑے تو کرے گا۔ ذرا غور کیجئے گا جملہ پر توحید عبادت کا نتیجہ، میری بندگی کر، میرا سجدہ کر، مجھ سے قریب ہو، پھر دیکھ کس مقام پر پہنچانا چاہتا ہوں، ذرے میرے کلمہ تیرا، حکم درخت میرے حکم تیرا، آسمان میرا سیر تو کرے گا۔ توجہ کیجئے گا دو جملے پر، میرے بندے سورج میرا ہوگا پلٹے گا تیرے حکم سے، چاند میرا ہوگا ٹکڑے تو کرے گا، ستارہ میرا ہوگا دروازہ تیرا ہوگا، دریا میرا ہوگا مصلی تیرا ہوگا۔ صلوات۔ میری عبادت تو کر، میری بندگی تو کر، پھر دیکھ کس مقام پر پہنچانا چاہتا ہوں۔ ستارہ میرا ہوگا سجدہ تیرے دروازے پر کرے گا، رضوان میرا ہوگا درزی تیرا بنے گا، دریا میرا ہوگا مصلی تیرا ہوگا۔ میرے بندے تو نے میری بندگی کی تو دیکھ، میں محمود ہوں تجھے محمد بنا دوں گا، میں اعلیٰ ہوں تجھے علی بنا دوں گا، میں فاطر ہوں تجھے فاطمہ بنا دوں گا، میں محسن ہوں تجھے حسن بنا دوں گا، میں قدیم الاحسان ہوں تجھے حسین بنا دوں گا۔ کربلا جلوہ ہے توحید ہے، میں قدیم الاحسان ہوں تجھے حسین بنا دوں گا۔ میری بندگی تو کر، میرا سجدہ تو کر۔ آئیں ذرا کربلا کو دیکھیں توحید کے حوالے سے۔ فاطمہ کا لال جینے کی تمنا نہیں ہے، لیکن ایک رات کی مہلت مانگ رہا ہے تاکہ اپنے معبود کے سجدے کر سکے۔ توحید عبادت جلوہ گاہ توحید ہے کربلا، ایک رات کی مہلت، اپنے خدا سے راز و نیاز کر لو، اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کے سجدے بجائے۔ راضی بھی کہتا ہے کہ خیام حسینی سے توحید عبادت کی جلوہ نمائی ہو رہی تھی، تسبیح الہی کی ایسی آوازیں آ رہی تھیں کہ جیسے شہد کے مکھیوں کو بھن بھنانے کی آواز۔ اجرکم اللہ، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے، شب عاشور کا ذکر آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس سے۔ ابھی مرحوم نے جوانی کے مرحلے میں قدم نہیں رکھا تھا، نوجوانی ہے، یقیناً ماں باپ کے لیے انتہائی سخت مرحلہ ہے، انتہائی سخت مرحلہ ہے۔ ابھی آپ نے اشعار میں سنا ہے کہ مرحوم آرام سے قبر میں سو رہا ہے، لیکن ماں باپ تڑپ رہے ہیں، عزیز و اقربا بے چین ہیں۔ واقعاً باپ کے لیے، ماں کے لیے انتہائی سخت مرحلہ۔ بہرحال غم حسین کے صدقے میں پسماندگان مخصوصاً ماں باپ کو صبر جمیل و جزیل عطا فرمائے۔ حسین کی زندگی کی آخری رات تسبیح و تحلیل و تقدیس پروردگار میں مشغول، لیکن اسی رات کا منظر حسین نے محضر شہادت کو پڑھنا شروع کیا، سب کا نام آیا، ایک نوجوان کا نام محضر شہادت میں حسین نے نہیں لیا۔ قاسم تڑپ جاتے ہیں، چچا کیا میرا نام نہیں ہے، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ اجرکم اللہ، رونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ معصوم سا بچہ، 14-15 سال کا سن۔ آئیے آج فاطمہ کو یتیم حسن کا پرسہ دیں۔ محضر شہادت میں قاسم کا نام نہیں ہے۔ حسین نے سوال کیا، میرے لال، جب قاسم کہتے ہیں چچا میرا نام کیوں نہیں ہے، میرے لال اتنا بتا موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟
یا ماں الموت اندی احلا من العسل، چچا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرین۔ اب یہ ایک فلسفہ ہے کہ حسین نے قاسم سے ہی کیوں یہ سوال کیا، بیان نہیں کر پاؤں گا، وقت محدود ہے، مجلس طولانی ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں۔ ہاں زیادہ رو، صبح عاشور کا سورج نمودار ہوا، شہداء نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کرنا شروع کی۔ قاسم بار بار حسین کی خدمت میں آتے ہیں، چچا مرنے کی اجازت دے دیجئے، چچا مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ قاسم کو قریب بلا کر حسین کہتے ہیں میرے لال قاسم، کیا کوئی گود کے پالوں کو مرنے کی اجازت ہے؟ میرے لال کوئی گود کے پالوں کو مرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ قاسم نے یہ جملہ سنا، پشت خیمہ پر آئے، اپنے سر کو اپنے زانوں پر رکھ کر زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ ام فروہ نے قاسم کے رونے کی آواز سنی، طلب کر خیمے سے باہر آئیں، بیٹے کر کے قریب آ کر بیٹھ گئی، میرے لال کیا موت سے ڈر گئے؟ میرے لال اس طرح کیوں آنسو بہا رہے، کیا موت کا خوف آ گیا؟ نہیں مادر گرامی، چچا مرنے کی اجازت نہیں دیتے مادر گرامی، میرے اوپر بڑی مصیبت کا وقت ہے مادر گرامی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی قاسم نے یہ کہا کہ میرے اوپر بڑی مصیبت کا وقت، ام فروہ نے کہا میرے لال اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے بابا کا آخری وقت تھا، تمہارے بابا نے کہا تھا میرے لال قاسم جب مصیبت میں گر جاؤ تو اس تعویذ بازو کو اٹھا کر نکال کر پڑھ لینا۔ اب عزیزوں پوری شہادت میں نہیں پڑھ سکتا، صرف ایک منظر آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے تاکہ چند جملے مسائل کے ہو جائیں، محل مجلس حاصل ہو جائے۔ تعویذ کھلا، ابھی جو قاسم آنسو بہا رہے تھے اب لبوں پر مسکراہٹ، دوڑے دوڑے چچا کی خدمت میں آئے، وہ نامہ حسین کی خدمت میں پیش کیا، چچا اب تو مرنے کی اجازت مل جائے گی چچا۔ حسین نے خط کو ہاتھ میں لیا، بھائی کو بھائی کی یاد آ گئی، حسین کو مدینہ یاد آ گیا، حسن کے 72 ٹکڑے، کلیجے کے 72 ٹکڑے یاد آئے، جنازے پر تیروں کا برسنا یاد آ گیا۔ ایک مرتبہ قاسم کو گلے سے لگا لیا، فغش علیہما، قاسم بھی بے ہوش، حسین بھی بے ہوش۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین نے قاسم کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر سوار کیا۔ مقتل کہتا ہے کہ جب قاسم نکلنا چاہتے ہیں حسین نے قاسم کو بلایا، میرے لال ذرا میرے قریب آؤ۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ حسین نے قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا۔ کسی نے پوچھا مولا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اس لیے کیا کہ گریبان کا چاک ہونا یتیمی کی علامت ہے، شاید یہ اشیاء میرے یتیم پر تھوڑا رحم کھا جائے، اس لیے میں نے اپنے قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا۔ اجرکم اللہ۔ آپ جانتے ہیں شہادت نہیں پڑھوں گا، صرف ایک مرحلہ آپ جانتے ہیں، کربلا میں قاسم نے جنگ کی، گھوڑا لاشوں سے، گھوڑے کی ٹانگوں سے قاسم کا بدن پامال ہوا۔ کربلا میں صرف 2 شہید پامال ہوئے ہیں، ذرا تصور کیجئے گا، کربلا میں صرف 2 شہید پامال ہوئے، ایک حسن کا یتیم قاسم پامال ہوا، ایک فاطمہ کا لال حسین پامال ہوا۔ صرف 2 شہیدوں کے لاشیں کربلا میں پامال ہوئے ہیں، لیکن عزیزانو بڑا فرق ہے قاسم کی پامالی میں اور حسین کی پامالی میں۔ بس اس جملے کو یاد رکھیے گا، بڑا فرق ہے قاسم کی پامالی میں اور حسین کی پامالی میں۔ 2 شہید پامال ہوئے، قاسم دوسرے حسین، لیکن فرق کیا ہے عزیزو؟ آپ ذرا محسوس کریں، حسین کی پامالی کو محسوس سنیے، پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ حسن کا یتیم کس طرح پامال کیا گیا۔ حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا، شام غریبہ آ گئی، خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ زینب جلے ہوئے خیمے کی راکھ پر بیٹھ کر اپنے ماں جائے حسین کا ماتم کر رہی ہے۔ فضہ دوڑی دوڑی آتی ہے، شہزادی غضب ہو گیا، اماں فضہ اس سے بڑا کیا غضب ہوگا کہ میرا ماں جایا مار ڈالا گیا۔ اے شہزادی زینب میں نے دیکھا ہے ظالم اپنے گھوڑوں کی نال بندیاں کر رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے شہداء کے لاشوں کو پامال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب تڑپی، بلند مقام پر آئی، کیا دیکھا؟ ظالم سب بندی کیے ہوئے، شہداء کے لاشیں جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں۔
اجرکم اللہ۔ زینب کی نگاہوں نے دیکھا کہ سارے شہداء کے لاشیں اٹھا لیا گئے، یہاں تک کہ حبیب کا جنازہ بھی اٹھا لیا گیا۔ عمر سعد، حبیب ہمارا عزیز ہے، حبیب ہمارا قبیلے کا ہے، حبیب ہمارا رشتہ دار ہے، ہم حبیب کے لاشیں کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ حبیب کا جنازہ بھی اٹھا لیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں عزیزو، عربوں میں لاشیں کی پامالی بہت بڑی بے حرمتی سمجھی جاتی ہے۔ سارے شہداء کے لاشیں اٹھا لیے گئے۔ جب حبیب کا لاشا اٹھا ہے نا، زینب نے شکر کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، بار الہ تیرا شکر ادا کرتی ہوں، اس لیے کہ حبیب صحابی رسول، میرا ماں جایا نواز رسول۔ ارے جب صحابی کا لاشا پامال نہ ہوا تو نواسے کا لاشا کیسے پامال ہوگا؟ عزادارو، ابھی زینب کا شکر ختم نہ ہوا تھا کہ زینب کی نگاہوں نے دیکھا ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، حسین کا لاشا سمے ازباں زینب کی نگاہوں کے سامنے۔ ایک بہن کی نگاہوں کے سامنے ایک بھائی کا لاشا پامال ہو گیا۔ کربلا میں صرف دو لاشیں پامال ہوئے، ایک قاسم کا لاشا، ایک حسین کا لاشا، لیکن بڑا فرق ہے عزادارو۔ جب لٹا ہوا فرق کیا ہے ذرا محسوس کر لیجئے گا۔ جب لٹا ہوا قافلہ دربار ابن زیاد میں پہنچائے، ابن زیاد نے اعلان کیا کہ اس لشکر کے سردار کو بلایا جائے جس لشکر نے حسین کے لاشے کو پامال کیا۔ اسید ابن مالک ملعون کو بلایا گیا۔ ابن زیاد کہتا ہے، اسید، میں نے ایسے ہی ظالم ملعون، میں نے سنا ہے کہ تو نے اپنے لشکر کے ساتھ فاطمہ کے لال کو پامال کیا ہے۔ ہاں امیر، میں نے اپنے لشکر کے ساتھ حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے ہیں۔ اے اسید ابن مالک، ابن زیاد کہتا ہے، اسید ابن مالک دیکھ، وہ حسین کی بہن زینب پس گردن ہاتھ بندھے ہوئے کھڑی ہے، تو ایک مرتبہ زینب کے سامنے بیان کر کہ تو نے حسین کے لاشے پر کس طرح گھوڑے دوڑائے۔ اجرکم اللہ۔ ایک بہن کے جذبات کو لہولہان کیا جا رہا ہے، زینب کے احساسات کو زخمی کیا جا رہا ہے۔ خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے۔ ایک مرتبہ زینب نے کربلا میں حسین کی پامالی کو دیکھا، اب زینب حسین کی پامالی کو حسین کے پامال کرنے والوں سے سن رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ دادارو۔ ابن زیاد کہتا ہے، اے اسید ابن مالک بتا، زینب کے سامنے بیان کر کہ تو نے حسین کے لاشے کو کس طرح پامال کیا۔ اسید ابن مالک کہتا ہے، امیر تو انعام کا وعدہ کر، میں بیان کروں گا، میں بہن کے سامنے بیان کروں گا کہ میں نے بھائی کے جسم پر کیسے گھوڑے دوڑائے، میں نے حسین کے جسم کو کس طرح کچلا۔ ابن زیاد کہتا ہے، میں تیرے گھوڑے کی ٹاپوں کو سونے اور چاندی کے سکوں سے بھر دوں گا، بس تو زینب کے سامنے بتا دے کہ تو نے حسین کے لاشے کو کس طرح پامال کیا۔ ایک مرتبہ اسید ابن مالک میں کہتا ہے، اے ابن زیاد، نحنو رززنا الصدر بعد الزہر وبکل یابوب شدید الس۔ اے امیر، ہم نے حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑائے، حسین کے سینے کو کچلا، حسین کی پسلیوں کو مسلا، ہم نے حسین کے جسم کو اس طرح کچلا جیسے چکی کے دو پاٹوں کے درمیان دانے گندم کو پیس دیا جاتا ہے۔ ہم نے حسین کے جسم پر اس طرح گھوڑے دوڑا، اس طرح حسین کے جسم کو کچلا جیسے چکی کے دو پاٹوں کے درمیان دانے گندم کو پیس دیا جاتا ہے۔ عزادارو، اس طرح حسین پامال ہوئے، لیکن بڑا فرق ہے قاسم کی پامالی میں اور حسین کی پامالی میں۔ آخری جملے آپ نے حسین کی پامالی کو سنا، حسین کا لاشا کیسے پامال ہوا، لیکن عزادارو ذرا محسوس کریں کیا فرق ہے یتیم حسن کی پامالی میں اور فاطمہ کے لال کی پامالی میں۔ حسین کو اس طرح پامال کیا گیا کہ جیسے چکی کے دو پاٹوں کے درمیان پیس دیا جاتا ہے، لیکن عزادارو جب حسین پامال ہوئے تو حسین شہید ہو چکے تھے۔
جب حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے تو حسین کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی، لیکن عزادارو جب قاسم کا لاشا پامال ہوا تو ابھی قاسم زندہ تھے۔ یہی وجہ تھی جب بھی گھوڑے کی کوئی ٹانگ بدن پہ پڑتی تھی آواز دیتے تھے، چچا میری پسلیاں ٹوٹ گئی، چچا میرا جسم پامال ہو گیا، چچا گھوڑے کی ٹانگیں میرا نازک بدن۔ حسین لاش قاسم پہ پہنچے، اے میرے لال قاسم تیرا چچا شرمندہ ہے۔ اس وقت پہنچا کہ تب تیرا لاشا پامال ہو چکا۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ الہی بحق محمد انت المحمود، الہی بحق علی انت العالی، الہی بحق فاطمہ انت فاطر السماوات والارض، الہی بحق الحسن انت المحسن، الہی بحق الحسین وانت قدیم الاحسان، الہی بحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم الصلاة والسلام۔ اللہم انی نسألک زیادة فی العلم وصحة فی الجسم وبرکة فی الرزق وطولا فی العمر وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ونجاة من النار ودخولا فی الجنہ وعافیة من کل بلاء الدنیا۔ الہی اعمالنا قلیل وحاجاتنا کثیر وانت عالم بصیر فإنک علی کل شیء قدیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید باسط عباس نقوی ابن سید ذاکر عباس نقوی کی روح کے ساتھ